اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 25 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اور ان کے بیٹے سائب 13 افراد کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتوں کے قافلے کے آپ ہی امیر تھے۔ 3 مہینے بعد ان کو خبر ملی کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دی ہے۔ مکہ کے قریب آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، تو وہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں مکہ واپس آ گئے اور چند ہی دنوں کے بعد حرم میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں ولید کی پناہ سے نکل کر اللہ کی پناہ میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ 83 مرد اور 20 خواتین کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے قافلے کے امیر بھی آپ ہی تھے۔ انہوں نے حبشہ میں تقریباً 5 سال گزارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کی اطلاع ملی، تو یہ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ آئے۔ پھر چند دن بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اور وہاں عبداللہ بن صلحہ ازلان کے مکان پر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم بن تیہان انصاری کو آپ کا دینی بھائی بنایا۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی تو واپس آ کر بیمار ہو گئے اور سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر اس سے میلا نہیں ہوا۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والے یہ پہلے صحابی ہیں۔ اللہ کی قدرت۔ چاند اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند بنایا اور اسے ایک نظام سے جوڑ دیا کہ اسی حساب سے وہ نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی پورا گول ہو جاتا ہے، اور ہر مہینے کے شروع میں پچھم کی جانب سے آسمان میں نکلتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہ اسی نظام سے نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پچھم سے نکلنے کے بجائے پورب سے نکل آئے، یا مہینے کے شروع میں نکلنے کے بجائے غائب ہو جائے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ہر چیز کو ایک نظام سے جوڑ رکھا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، وسعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت اور تندرستی عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت اور فراوانی دے رکھی ہو، اور اس پر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار یعنی کعبہ شریف میں حاضر نہ ہو، تو وہ ضرور محروم ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، 2 حریصوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہو سکتے، ایک علم کا پیاسا جو کبھی سیراب نہیں ہوتا، دوسرا دنیا کا پیاسا وہ حریص جو کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ مستدرک کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ایک حفاظتی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔
ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: اس طرح کھانے سے معدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور ہضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کی نصیحت: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس کے حکم کی نافرمانی مت کرو، حالانکہ تم قرآن سنتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بنائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔